السلام علیکم ایئر ون نیوز میں خوش آمدید. میں ہوں ذیشان ملک اور میں ہوں زارا انصاری. بلیٹن کا آغاز کریں گے اور یہاں شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز. مصباح اور وقار قومی ٹیم کی کوچنگ سے دستبردار. انتہائی اہم ایونٹ سے پہلے ہیڈ کوچ اور بولنگ کوچ نے ذمہ داریاں چھوڑ دیں. مصباح الحق کہتے ہیں جانتا ہوں یہ مناسب وقت نہیں, فی الحال ایسے فریم آف مائنڈ میں نہیں کہ چیلنجز سے نبرد آزما ہو سکوں. وقار یونس نے کہا مصباح الحق نے فیصلہ بتایا تو میں نے بھی عہدہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا. چیف ایگزیکٹو پی سی بی وسیم خان بولے دونوں کے فیصلے کا احترام کرتے ہیں. T20 ورلڈ کپ کے لیے ٹیم مینجمنٹ کا اعلان مناسب وقت پر ہوگا. ثقلین مشتاق اور عبدالرزاق نیوزی لینڈ کے خلاف سیریز میں عبوری کوچ کی حیثیت سے ذمہ داری نبھائیں گے. اس سے پہلے کہ نکالے جاتے مصباح اور وقار کو سنگن مل گئی تھی کہ خود نہیں ہٹے تو ہٹا دیے جائیں گے. مصباح الحق کی صبح سویرے چیف ایگزیکٹو وسیم خان سے ملاقات ہوئی. وسیم خان نے کہا نیوزی لینڈ کی سیریز میں آرام کر لیں. مصباح نے ایسا کرنے سے انکار کیا. ورلڈ کپ کی ٹیم شیٹ سامنے آئی تو مصباح نے اعظم خان کی سلیکشن پر اعتراض کیا. حتمی فیصلے کا اشارہ ملا تو مصباح نے عہدہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا. وقار نے بھی مصباح کی پیروی کی. یہ تبدیلیاں ورلڈ کپ کے بعد ہونا تھی لیکن پہلے ہو گئیں. اعظم خان has been selected as the backup wicket keeper. محمد رضوان ہمارے نمبر 1 کیپر ہیں. آصف علی کا نام ون آف دا ٹاپ بیٹرز میں پاکستان کے اندر آتا ہے. اوپنرز کی اگر آپ دیکھتے ہیں تو رضوان اینڈ بابر they have been doing it successfully. سہیب ہیں وہ ٹاپ آرڈر میں بیٹنگ کرتے ہیں. آئی سی سی T20 ورلڈ کپ کے لیے قومی کرکٹ اسکواڈ کا اعلان. فخر زمان اور شرجیل خان اسکواڈ میں جگہ نہ بنا سکے. وہاب ریاض, شعیب ملک, سرفراز احمد اور حیدر علی بھی آؤٹ. آصف علی, اعظم خان, خوشدل شاہ اور صہیب مقصود کی واپسی. 20 سالہ فاسٹ بولر محمد وسیم جونیئر بھی سلیکٹر کا اعتماد حاصل کرنے میں کامیاب. فخر زمان, شاہ نواز دہانی اور عثمان قادر ریزرو کھلاڑیوں میں شامل. نیوزی لینڈ انگلینڈ کے خلاف T20 سیریز میں بھی یہی اسکواڈ حصہ لے گا. پاکستان کے دفاع کا دن, تجدید عہد وفا کا دن. جنگ ستمبر کے 56 سال شہداء اور غازیوں کو قوم کا سلام. ملک بھر میں یوم دفاع ملی جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے. 6 ستمبر 1965 کو پاک فوج نے اپنے سے کہیں بڑی فوج کے دانت کھٹے کیے. لاہور میں ناشتے کا خواب دیکھنے والا بھارت اپنے علاقے بھی چھوڑ کر بھاگ نکلا تھا. میجر شبیر شریف, میجر طفیل شہید کے مزارات پر تقریب. آرمی چیف کی جانب سے پھول چڑھائے گئے. نیول ہیڈ کوارٹرز میں نیول چیف ایڈمرل محمد امجد خان نیازی نے یادگار شہداء پر پھول رکھے. مزار قائد پر گارڈز کی تبدیلی. پاک فضائیہ کے کیڈٹس نے گارڈز کے فرائض سنبھالے. کور کمانڈر کراچی لیفٹیننٹ جنرل ندیم امجد کی مزار پر حاضری. آرمی چیف کی جانب سے پھول چڑھائے اور فاتحہ خوانی کی. طالبان نے پنجشیر میں فتح کا اعلان کر دیا. امارت اسلامی کے خلاف مزاحمت کا آخری قلعہ بھی تسخیر. طالبان ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کا کہنا ہے پنجشیر میں امارت اسلامی کی فوج پوری طرح متحرک ہے. وہاں تعینات فوجی کمانڈرز اور گورنر قدرت اللہ پنجشیری ہیں. کابل سے فراری بیت المال کا خزانہ اور اسلحہ لے کر پنجشیر آئے تھے. پنجشیر پر امارات اسلامی کا پرچم لہرا دیا گیا. اللہ اکبر کے نعرے بلند. احمد مسعود کے محل اور احمد شاہ مسعود کے مقبرے پر کنٹرول کی ویڈیوز جاری. احمد مسعود کے بھاگنے کے لیے تیار کھڑا بلیک ہاک ہیلی کاپٹر بھی قبضے میں لے لیا. پاکستانی وفد کے ساتھ کابل میں بات چیت ہوئی. تشویش کے اظہار پر یقین دلایا کہ کسی کو افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال کرنے نہیں دیں گے. طالبان ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کی نیوز کانفرنس. کہا چین ہماری حکومت تسلیم کرے اور حمایت کرے. سی پیک میں افغانستان کو شامل کرنا چاہتے ہیں تو ہم اپنا حصہ ڈالیں گے اور تحفظ فراہم کریں گے. تاپی, کاسا, ریلوے اور دیگر بڑے پروجیکٹ افغان سرزمین پر شروع ہونے چاہیے. ایئر ون نیوز سے گفتگو میں بولے حکومت بننے کے بعد منجمد اکاؤنٹ سے پیسے ملنا شروع ہو جائیں گے. طورخم بارڈر کی بندش پر پاکستانی وفد کو تشویش سے آگاہ کیا. پڑوسی ممالک کو ہر طرح سے اطمینان دلاتے ہیں.
بھارتی میڈیا افغانستان میں شکست کا ملبہ مجھ پر ڈال رہا ہے. وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں جنرل فیض 2 دن ان کے میڈیا پر چھائے رہے. لگتا تھا DGISI کابل نہیں دلی گئے ہیں. بھارت نے ہمیں ڈسٹرب کرنے کا جو نقشہ بنایا تھا وہ بند ہو گیا. افغانستان نے اپنی سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہ ہونے کا یقین دلایا. وزیر داخلہ نے کہا کوئٹہ اور گوادر دھماکوں میں ملوث خودکش بمبار افغانستان سے آئے تھے جن کی شناخت ہو گئی. کرپٹ سسٹم ملک میں سرمایہ آنے میں رکاوٹ ہے. کراچی سے لوگ جا کر دبئی میں پیسہ لگا رہے ہیں. ہم یہی پیسہ واپس لائیں گے. وزیراعظم عمران خان کہتے ہیں ہم قانون کی بالادستی کی جنگ لڑ رہے ہیں. حکومت پر حملہ کرنے والے قانون کی بالادستی نہیں چاہتے. پرانے لوگوں نے اربوں روپے چوری کر کے باہر بڑے بڑے محلات بنا لیے. یہ کرپٹ سسٹم سے فائدہ اٹھا کر بیٹھے ہوئے ہیں. قانون کی بالادستی ہوگی تو اوورسیز پاکستانی آ کر سرمایہ کاری کریں گے. ملک میں مہنگائی نے تباہی مچا دی ہے. مہنگائی ختم نہ کی تو یہ حکومت کو بہا لے جائے گی. شہداء کی روح کو تسکین پہنچانے کے لیے شب و روز محنت کرنا ہوگی. شہباز شریف کی مراوا میں یادگار شہداء پر حاضری کے بعد میڈیا سے گفتگو. کہا جب بھی قوم نے متحد ہو کر مقابلہ کیا تو دشمن کو شکست ہوئی. آج کے دور میں فوجی نہیں معاشی جنگیں لڑی جا رہی ہیں. بدقسمتی سے اس وقت پاکستان کی معیشت کمزور ہے. کمزوری کو دور کیے بغیر پاکستان کا دفاع مضبوط نہیں ہو سکتا. یوم دفاع پر GHQ میں خصوصی تقریب آج رات 8 بجے ہوگی. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ خطاب کریں گے. تقریب ARY نیوز پر نشر کی جائے گی. میجر عزیز بھٹی شہید نے 65 کی جنگ میں جرأت و بہادری کی ایسی تاریخ رقم کی جو آج بھی قوم کو یاد ہے. میجر عزیز بھٹی دشمن کے لیے سیسا پلائی دیوار ثابت ہوئے. 5 دن اور 5 راتوں تک BRB نہر پر دشمن کے ہر وار کو ناکام بنایا. دشمن کو ایک قدم بھی پیش قدمی نہ کرنے دی. 12 ستمبر کو دشمن کی نقل و حرکت کا مشاہدہ کرتے ہوئے گولہ لگنے سے شہید ہوئے. شجاعت و بہادری کی لازوال داستان رقم کرنے پر سب سے بڑے فوجی اعزاز نشان حیدر سے نوازا گیا. سرحدوں کا دفاع ہو یا دہشت گردوں سے مقابلہ، وطن عزیز کے چپے چپے پر شجاعت کی داستان رقم. ARY نیوز کے اینکر ارشد شریف کے بھائی میجر اشرف شہید نے بھی وطن پر جان نچھاور کی. میجر اشرف کو والد کے جنازے میں جاتے ہوئے دہشت گردوں نے نشانہ بنایا تھا. ایک ہی گھر سے 2 جنازے ایک ساتھ اٹھے تھے. ارشد شریف نے ایک ہی دن والد اور بھائی دونوں کو کھویا. تنازع کشمیر پر اپنے اصولی موقف سے کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے. یوم دفاع پر صدر مملکت عارف الوی کاظم کہا آج کا دن جرأت، بہادری، حب الوطنی اور فرض سے لگن کی علامت ہے. اس دن افواج پاکستان نے دشمن کے عزائم کو خاک میں ملایا. وزیر اعظم بولے بھارت علاقائی امن اور پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے. امن کی خواہش کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے. بھارت کا انتہا پسند چہرہ دنیا میں بے نقاب کرتے رہیں گے. امن کا واحد راستہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر کا حل ہے. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے اٹلی کے وزیر خارجہ کی ملاقات. ISPR کا کہنا ہے ملاقات میں باہمی دلچسپی، علاقائی سیکیورٹی اور افغانستان کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال ہوا. آرمی چیف نے کہا پاکستان اٹلی کے ساتھ اپنے تعلقات کو خصوصی اہمیت دیتا ہے. مختلف شعبوں میں باہمی تعاون کو فروغ دینے کے خواہاں ہیں. صوبائی سندھ کی حکومت بلدیاتی انتخابات کے انعقاد میں بلیو کرتی ہے، لیکن وہ انعقاد آئین و قانون کے مطابق ہونا چاہیے. بلدیاتی انتخابات کرانا صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے. سندھ حکومت آئینی ذمہ داری پوری کرنے میں تاخیر کر رہی ہے. بلدیاتی انتخابات سے متعلق سماعت میں الیکشن کمیشن کے ریمارکس فیصلہ محفوظ کر لیا. صوبائی حکومت کو نقشہ جات اور دیگر تفصیلات فراہم کرنے کی ہدایت. مرتضی وہاب کہتے ہیں بلدیاتی انتخابات نئی مردم شماری پر ہوں گے. مردم شماری کا معاملہ وفاقی حکومت کے پاس ہے. عوام کی خدمت کے مشن میں کسی کو رکاوٹ نہیں ڈالنے دیں گے. باتیں کرنے والے آئے اور چلے گئے. نعروں کا نہیں، حقیقی خدمت کا دور ہے. فرسودہ نظام بدل کر عوامی امنگوں کے مطابق بنا رہے ہیں.
وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی مختلف علاقوں کے لوگوں سے ملاقات میں گفتگو۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس، صوبائی وزرائے اعلیٰ اور وفاقی وزراء شریک ہوئے۔ اجلاس میں 98ویں ترمیم کے بعد ہائر ایجوکیشن کے معاملات کا جائزہ لیا گیا۔ پانی کی تقسیم اور صوبوں کے مسائل پر بھی گفتگو کی گئی۔ ملک میں کورونا کے مزید 57 مریض انتقال کر گئے، 3613 نئے کیس رپورٹ۔ ٹیسٹ مثبت آنے کی شرح 6.3% رہی۔ کورونا کے پھیلاؤ پر پنجاب میں اسکول آج سے 11 ستمبر تک بند۔ گریٹر اقبال پارک میں ٹک ٹاکر سے بدسلوکی کرنے والے 6 ملزمان کی فوری طلبی کا حکم، جوڈیشل مجسٹریٹ کی ملزمان کو آج ہی پیش کرنے کی ہدایت۔ گجرات میں مبینہ گینگ ریپ اور خودکشی کا کیس، مرکزی ملزم سلیمان کا 4 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور۔ ابتدائی تفتیش کے مطابق لڑکی نے شادی سے انکار پر زہریلی گولیاں کھائی تھیں۔ راولپنڈی میں طالبہ زیادتی اور تشدد کیس میں ملزم شاہ نواز مزید 3 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے۔ کراچی میں مانسون کا نیا اسپیل آنے کو تیار، محکمہ موسمیات نے 9 اور 10 ستمبر کو درمیانے درجے کی بارشوں کی نوید سنا دی۔ آئندہ چند روز موسم گرم اور مرطوب رہے گا۔ جب تک نہ جلیں دیپ شہیدوں کے لہو کے، کہتے ہیں کہ جنت میں چراغاں نہیں ہوتا۔ ملک کے دفاع کے لیے پرعزم افواج پاکستان، وطن کی مٹی کو اپنے لہو سے سینچنے والوں کو قوم کا سلام۔ وطن کو بیٹوں کی شہادت کا نذرانہ دینے والی ماؤں پر آفرین۔ ARY نیوز پر واگا بارڈر سے یوم دفاع پر خصوصی نشریات۔ ساحر علی بگا اور اذان علی بگا نے ملی نغمے پیش کر کے لہو گرمایا، قوم کے بہادر سپوتوں کو سلام پیش کیا۔ پاکستان کے لیے پہلا پیرالمپک طلائی تمغہ جیتنے والے حیدر علی کا وطن واپسی پر شاندار استقبال۔ وزیر کھیل پنجاب رائے تیمور بھٹی نے لاہور ایئرپورٹ پر خیر مقدم کیا۔ ایئرپورٹ پر حیدر علی کے عزیز و اقارب اور شہریوں کی بڑی تعداد بھی موجود تھی۔ اور متحدہ عرب امارات میں 10 گرام سونے کی قیمت 2155 درہم ہو گئی۔ 1 گرام سونا 215 درہم، 1 ملی گرام سونا 21 فلس کا ہے۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبروں کی تفصیل ہوگی ایک بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.ARYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔